الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے بلوغت اور مکلف کی تعریف، پھر اسی طرح علامات بلوغت، اس کے اندر ائمہ اربعہ ان کے جو مختلف اقوال ہیں وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوغت اور مکلف، ایک ہوتا ہے بچہ، بچپن سے جس وقت انسان جوانی کی عمر کے اندر داخل ہوگا، اس کے اوپر جوانی کے احکامات لاگو ہوں گے تو اسے کہا جاتا ہے بالغ ہونا۔ اور جس وقت ایک انسان بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر شرعی لحاظ سے جتنے بھی احکامات ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کوئی جرم کرے گا تو جرم کرنے کی صورت کے اندر وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض کر رکھی ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا ادا کرنا اس کے لیے لازم ہو جائے گا، تو اسے کہا جاتا ہے مکلف ہو جانا۔ اب علامات بلوغت کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کے اندر جو اشارہ فرمایا وہ احتلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں کو اور تمہارے ان بچوں کو جو ابھی احتلام کی عمر کو نہیں پہنچے، 3 موقعوں پر اجازت لینی چاہیے۔ تو وہ پھر اوقات کے متعلق 3 کون سے مواقع ہیں وہ آگے مزید اس کی تفصیل آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارا مدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشارہ فرمایا کہ غلاموں کو اور تمہارے ان بچوں کو جو ابھی احتلام کی عمر کو نہیں پہنچے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 59 کا ترجمہ وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اور جب تم میں سے بچے احتلام کو پہنچ جائیں تو ان کو اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح دوسرے لوگ اجازت لیتے ہیں، یعنی تمام اوقات کے اندر۔ تو اب 2 قرآنی آیات کے اندر احتلام کا ذکر آ گیا۔ پھر اسی طرح حدیث ایک موقع پر جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حکم دیا کہ احتلام کی عمر کو پہنچنے پر ہر شخص سے 1 دینار جزیہ لینا ہے۔ تو ان احادیث سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے احتلام کو بلوغ کی علامت قرار دیا۔ احتلام کی کوئی عمر متعین نہیں، موسم اور بچوں کے مزاج پر اس چیز کا انحصار ہوتا ہے کہ کسی بچے کو 12 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے بھی بچے ہوتے ہیں 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور احتلام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے فقہاء کا اس میں اختلاف ہوا کہ احتلام نہ ہونے کی صورت کے اندر کس عمر کو بلوغ کی عمر مانا جائے گا۔ فقیہ اہل شام اور فقیہ اہل شام امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد اور ائمہ احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا کہنا ہے کہ 15 سال جب مکمل ہو جائیں تو اس کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ پھر امام مالک کا اصل قول بھی یہی ہے، مگر مالکیہ کے نزدیک اس کے علاوہ 2 اقوال اور بھی ہیں۔ ایک 17 سال کا قول ہے جبکہ دوسرا قول 18 سال کا بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی دونوں قول نقل کیے گئے ہیں۔ اور لڑکی کے سلسلے میں ان کا قول 17 سال کا ہے۔ امام ابو داؤد ظاہری اور ان کے اصحاب کا کہنا ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں، احتلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر دوسری علامت احادیث مبارکہ کے اندر جو مذکور ہوئی وہ زیر ناف بالوں کا اگنا ہے۔ عطیہ کرزی کی حدیث ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر یہودیوں کی تجویز پر حضرت کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو جس کے زیر ناف بال تھے اس کو قتل کیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اس کو بچوں میں شامل کیا گیا اور اس کی جان بخشی کر دی گئی۔ اسی وجہ سے میری جان بھی بچی کہ میرے ابھی زیر ناف بال نہیں اگے تھے۔ یہ روایت کن سے مروی ہے؟
یہ روایت حضرت عطیہ کرزی کی حدیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ پھر اسی طرح حنبلی اور مالکی مذہب یہی ہے، اور امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تین چیزیں یعنی احتلام، عمر، زیر ناف بالوں کا اگنا، لڑکا اور لڑکی دونوں میں اس کا اعتبار ہوگا۔ لڑکی میں دو باتیں اور ہیں، حیض کا آ جانا اور اسی طرح حمل کا پایا جانا۔ تو کیونکہ عمل بغیر بلوغت کے ہو نہیں سکتا، تو اسی طرح اگر مخنث یعنی کہ اگر مخنث ہے یعنی اس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں موجود ہیں، اگر اس کو حیض آتا ہے یا مردانہ عضو سے منی نکلتی ہے تو اس کے بلوغ کا فیصلہ نہیں کیا جائے۔ اگر اس کو حیض آتا ہے اور مردانہ عضو سے منی نکلتی ہے تو اس کے بلوغ کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے بلوغ کا پتہ چل رہا ہے وہ اس کا اصل عضو نہ ہو، زائد عضو ہو۔ ہاں، اگر دونوں اعضاء سے اس کا ثبوت مل رہا ہے یعنی حیض اور مردانہ عضو سے منی بھی نکلے، تب اس کے بلوغ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر مرد تھا تو منی سے اس کی علامت ظاہر ہوئی، اور عورت ہے تو حیض سے اس کا ثبوت ملا۔ تو یہ بنیادی طور پر اقوال علامات بلوغت کے لحاظ سے جو فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے جو اقوال تھے وہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ اب آخر کے اندر مکلف کے احکام کا مکلف ہونا، بلوغ کے بعد بچہ تمام احکام کا مکلف ہوگا، یعنی ہر حکم کی پابندی اس کے لیے لازمی ہوگی، کوتاہی پر گناہ ہوگا اور دنیاوی سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ اس لیے بلوغ سے پہلے ہی تمام احکام کا پابند بنانا چاہیے، تاکہ بلوغ کے بعد کوتاہی کا خیال بھی نہ آئے اور بلوغ کو پہنچتے پہنچتے احکام پر عمل کرنے میں پختہ ہو جائے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں بلوغت اور مکلف ہونے کے لحاظ سے۔ ائمہ اربعہ کا اختلافی ان کے اقوال علامات بلوغت کے لحاظ سے وہ آپ کے گوشہ گزار کیے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔